ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी खसूसियात क्या है। हमने देखा हर एक की अपनी अपनी हदूद मुकर्रर है कि कौन सी उसकी जिम्मेदारियां हैं। यूनिवर्सिटी की क्या हदूद मुकर्रर है कि वो रिसर्च एजुकेशन से रिलेटेड काम करेगी। गवर्नमेंट की हदूद क्या मुकर्रर है कि वो पूरे मुल्क के लोगों की फलाह के लिए काम करेगी। पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से काम करेगी। तो हर एक की अपनी फिक्स्ड ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन एरिया है। जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, हर एक दर्जा बंदी कर दी गई है किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी और वो उस अथॉरिटी की बिना पे कौन से फैसले कर सकता है। पीएम के पास क्या अथॉरिटी है, वो कैसे फैसले ले सकता है। एक आम शहरी है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, वो क्या फैसले ले सकता है। एक पीएम है, उसकी क्या पास क्या अथॉरिटी है। एक एमएनए है, एक ये आप नाजिम है, नायब नाजिम है, एक आप कह सकते हैं काउंसलर है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के बेसिस पे क्या वो फैसले ले सकते हैं। तो एक हायरार्की बनी हुई है, एक दर्जा बंदी कर दी गई है। फिक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, हर एक के उसकी महारत की बिना पे एक स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे डिफरेंट डिविजन्स ऑफ लेबर है। अगर जैसे हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देते हैं तो यूनिवर्सिटी में जिसकी रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा एक्सपर्टीज है वो रिसर्च कोऑर्डिनेटर है फॉर एग्जांपल। जिसकी रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा एक्सपर्टीज है वो आप ये कह सकते हो कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। जिसकी स्टूडेंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्यादा एक्सपर्टीज है, काम है, वो स्टूडेंट अफेयर में है। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिंक है जिस टीचर का, जिस फैकल्टी मेंबर का, वो स्पोर्ट्स में भी है। तो हर एक की उसकी स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे, महारत की बेसिस पे, एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे उसको वो जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी, अब लोगों की अपॉइंटमेंट की जाती है, लोगों को जो रखा जाता है, लोगों को जो वो जो जॉब दी जाती है, वो जो पोजीशन दी जाती है, वो किस बेसिस पे होती है, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, अगर वो उन खसूसियात को, या आप कह सकते हो अगर वो उन जिम्मेदारियों के ऊपर पूरा उतर रहा है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब डिफरेंट जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, या इवन आप ये देखो कि जब स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी का मैसेज आता है ना कि ये स्कॉलरशिप है, कि स्कॉलरशिप ऑफर हुआ है, तो वो क्या कहते हैं कि जो जो इन खसूसियात पे पूरा उतर रहा है या इन इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, ठीक है, जो एलिजिबल होगा, कहते हैं जो एलिजिबल है वो अप्लाई करे। अहल की बात करते हैं। आपने जब एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो अहलियत क्या थी, आपने एफए किया हो, एफएससी की हो, इतने परसेंट मार्क्स हो। अगर इतने परसेंट आपके मार्क्स नहीं है, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, ये होती है एलिजिबिलिटी। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है क्या कोई बंदा उस पोजीशन का अहल है या नहीं है। ठीक है, पीएम है तो पीएम की अहलियत देखी जाती है। आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में तो आपकी अहलियत देखी जाएगी। अगर आप एजुकेशन हासिल कर लेते हो और आप ये कहते हो कि आपने जॉब लेनी है तो जॉब की अहलियत भी देखी जाती है यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी अहलियत देखेंगे, आपका एमफिल हुआ हो। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो वो उसकी अहलियत अलग है। तो अपॉइंटमेंट, हर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉइंटमेंट होती है, लोगों को जो जॉब दी जाती है, उन लोगों को जो रखा जाता है, वो उनकी अहलियत की बिना पे रखा जाता है। अगर वो किसी मखसूस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं तो उनको वहां पे रखते हैं। स्कॉलरशिप की जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हो, उसका जीपीए इतना कम ना हो, उसका ये ग्रेड हो, तो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। या अगर जैसे गोल्ड मेडल की बात आती है तो गोल्ड मेडल में क्या है, वो टॉप पोजीशन पे हो, उसका ये ग्रेड हो, उसने ऐसा ना किया हो कुछ, उसका कोई केस ना बना हो यूनिवर्सिटी में, कोई इशू ना रेज हुआ हो, तो हम उसको गोल्ड मेडल देंगे। तो इट मीन्स कि जो भी किसी को कोई चीज दी जाती है, अपॉइंटमेंट होती है कोई, तो वो उसकी एलिजिबिलिटी पे होती है। फिक्स्ड सैलरी होती है, अलाउंस होते हैं, पेंशन होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिक्स सैलरी होती है, इसको इतनी सैलरी दी जाएगी, इसको इतनी तनख्वाह दी जाएगी। कोई एनजीओ होगी, एनजीओ में भी पहले से लिखा गया होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन कि अगर वो एनजीओ में अगर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट हेड है,
یا کوئی ریسرچر ہے تو اس کو اتنی تنخواہ دی جائے گی, یا اگر کوئی گورنمنٹ میں ہے تو اس کو اتنی تنخواہ دی جائے گی, یونیورسٹی میں ہے تو اس کو اتنی تنخواہ دی جائے گی, فکسڈ سیلری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹیچر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس کو کچھ اور تنخواہ دی جا رہی ہے, دوسرے کو کچھ اور تنخواہ دی جا رہی ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. فکسڈ سیلری ہوتی ہے, الاؤنسز ہوتے ہیں کچھ ان کو پے کیا جاتا ہے فردر, جیسے ہاؤس الاؤنس ہوتا ہے, جیسے ان کو ہیلتھ الاؤنس دیا جاتا ہے, مطلب ہیلتھ کی اگر کوئی مسائل اگر ان کو فیس کرنے پڑے, کوئی خرچہ دیا جاتا ہے اس حساب سے. پینشن ہوتی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جو بیوروکریٹک آرگنائزیشن سے ریٹائر ہو رہا ہے, وہ گورنمنٹ ہے, وہ کوئی ادارہ ہے, تو اس کو پینشن دی جاتی ہے, فکس پینشن ہوتی ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو جائے گا تو اس کو اتنے پیسے ہر مہینے دیے جائیں گے. ہر بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں فائل ورکنگ ہوتی ہے, مینٹیننس آف فائلز ہوتی ہے, آفس اینڈ مینٹیننس آف فائل, ایک باقاعدہ آفس ہوتا ہے, اس آفس میں باقاعدہ فائلز رکھی جاتی ہیں, ان فائلز کی بنا پہ کیا ہوتا ہے, کام ہوتے ہیں. اب فائلز کیا ہیں, جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں گی, کچھ عرصہ پہلے آپ کو آپ کے یونیورسٹی نے یہ کہا, ڈپارٹمنٹ نے آپ کے گروپ میں نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ ان بچوں کی یہ چیزیں مسنگ ہیں, ان کی فائل میں ہم نے لگانی ہے, تو اپنی وہ یہ چیزیں جمع کرا دیں. فار ایگزامپل ان کا کارڈ, کوئی وزٹ کارڈ نہیں تھا, چلان فارم نہیں تھا, تو ہر بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں فائلز رکھی جاتی ہیں, ان فائلز میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے سب کا جو کہ اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, یا کام اس کے علاوہ بھی, ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے. اب جیسے ایڈمیشن کا کام تھا, ایڈمیشنز کی آپ سب کی فائلز بنی, فائلز کا ریکارڈ میں نے رکھا, میں نے آپ لوگوں کے فارمز رکھے, فارمز دیکھے, فائلز اپلائی کتنوں نے کیا, الگ فائل رکھی, فیس کس نے جمع کرائی, وہ الگ فائل رکھی, ایڈمیشن کس نے کے لیے اس نے آئے کلاسز لینا سٹارٹ کی, وہ الگ فائل رکھی. تو ہر ایک جگہ پہ آف آفیشیل آن فل ٹائم اینڈ لانگ ٹرم سروس بیسس, کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا رکھا جاتا ہے, فل ٹائم پہ یا لمبے عرصے کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے. اب جیسے آپ یہ دیکھو, یونیورسٹی میں آپ کو جیسے ٹیچرز آپ کے رکھے جاتے ہیں, تو رکھے جاتے ہیں کہ ان کو فل ٹائم بیسس پہ رکھ رہے ہیں, لانگ ٹرم سروس بیسس پہ. ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ بتا دی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اتنے عرصے کے لیے یہاں پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کے اداروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ ریٹائر نہیں ہوتے آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں. سم ٹائمز پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کیا کہتے ہیں, آن دا بیسس آف کانٹریکٹ, ٹھیک ہے. اور وہ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, اور اس پروجیکٹ کے اندر ہمیں اتنے لوگوں کی سروسز چاہیے, تو وہ پروجیکٹ فار ایگزامپل 5 سال کا ہے, تو وہ 5 سال کے بعد پھر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ جو ان کو بتایا جاتا ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے لوگوں کی, کہ ہم آپ کو اتنے عرصے کے لیے یہاں پہ رکھیں گے. پھر نیکسٹ ہے ڈفرنس بٹوین آفیشیل ایشوز اینڈ پرائیویٹ میٹرز. ہر بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے پرائیویٹ میٹرز, اپنے پرسنل میٹرز, اپنے ذاتی معاملات کو, ذاتی ایشوز کو آفیشیل ایشوز کے ساتھ میچ نہیں کریں گے, اپنی ذاتی ضروریات کو آفیشیل طریقے سے پوری نہیں کریں گے. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فنڈز دیے جاتے ہیں کسی کام کے لیے, تو وہ جو فنڈز دیے جا رہے ہیں, آفیشیلی ان کو فنڈ دیے جا رہے ہیں, وہ فنڈ انہوں نے اپنی پرائیویٹ مسائل کے لیے, پرائیویٹ کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنے. ان کو حدود مقرر ہیں کہ یہ آفیشیل ایشوز ہیں, آفیشیل ایشوز آپ نے ایسے حل کرنے ہیں, آپ کے پرائیویٹ میٹرز یہ ہیں, آپ نے اپنے پرائیویٹ میٹرز کو خود ہی ڈیل کرنا ہے, خود ہی حل کرنا ہے, ٹھیک ہے. سپرویژن آف ورک بائی ہائر آفیشیل تھرو ریٹن ورک. سپرویژن آپ کی کے اوپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں جیسے نظر رکھی جا رہی ہوتی ہے, یا آپ کو گائیڈنس دی جا رہی ہوتی ہے. آپ کے جو ہائر آفیشلز ہوتے ہیں, آپ کے جو سپیریئر ہوتے ہیں, آپ کے جن کے تحت آپ جن کے انڈر آپ کام کر رہے ہوتے ہو, جو آپ کے ہیڈز ہوتے ہیں, وہ ہیڈز آپ کے کام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کام کیسا کر رہے ہو, کس طریقے سے کر رہے ہو, ٹھیک کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, وہ آپ کو ہر وقت گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. سسٹمیٹک آفیشیل ریلیشن ود آفیشلز. ہر بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں ایک باقاعدہ ایک طریقہ ہے کہ ایک آفیشیل نے, ایک بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ جو کسی سیٹ پہ ہے, کسی پوزیشن پہ ہے, اس کے ساتھ کیسے اس نے اپنا تعلق رکھنا ہے, کیسے اس نے اپنے معاملات چلانے ہیں, کیسے اس نے اپنے کاموں کو ڈیل کرنا ہے.
ٹھیک ہے. سسٹمیٹک آفیشیل ریلیشنز کیسے ہیں کہ اگر ایک ہیلتھ ایک فار ایگزامپل یونیورسٹی ہے, اب یونیورسٹی کے اندر کیا کہہ رہی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ افیئر والے ہیں, اسٹوڈنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ والے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں کچھ لوگ بچے ایسے ہیں جو کہ اپنی فیس کو افورڈ نہیں کر پاتے, تو ہم ان کی فیس ارینج کریں گے. تو فیس ارینج کرنے کے لیے کیا وہ پلان بناتے ہیں, وہ پوری ایک فائل بنائیں گے, پورا ایک ڈاکیومنٹ بنائیں گے کہ ہمیں فار ایگزامپل 50 بچوں کے لیے اسکالرشپ چاہیے. اب وہ تو اسٹوڈنٹ افیئر والے بنا رہے ہیں, اب وہ کیا کریں گے, وہ ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹ بنا کے, باقاعدہ ایک فائل بنا کے, جو آپ کے جو اس کو آفیشیل جو فیس کے ایشوز دیکھ رہے ہیں, یا جو ٹریئر آفس ہے جو پوری آپ کی یونیورسٹی کے اکنامک افیئرس کو دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو اپنی فائل بھیجیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں الاؤ کریں, آپ ہمیں اتنا فنڈ دیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکالرشپ دیں. تو کیا ہوا, ایک مخصوص طریقے سے ایک آفیشیل نے دوسرے آفیشیل کے ساتھ لنک کیا. یا آپ یہ دیکھو کہ جب اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشنس کے لیے اپلائی کیا تھا, تو کچھ اسٹوڈنٹس نے کیا ہوا تھا کہ وہ فیس نہیں جمع کرا پائے تھے ٹائم پہ, انہوں نے نہیں جمع کی تھی, تو انہوں نے کیا کیا تھا, آ کے ڈپارٹمنٹ میں ریکویسٹ کی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں. تو کیا ہوا, انہوں نے چیئرمین صاحب کے نام لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں الاؤ کریں, ہمیں 2 دن ایکسٹینڈ کر دیں کہ ہمیں فیس ہم 2 دن بعد جمع کرا دیں. اور چیئرمین صاحب نے کس کو لکھا پھر, ایڈمیشن کمیٹی کو, یا جو ایگزام جو ایڈمیشن کو دیکھ رہی تھی فائنینس کو, یس فائنینس کو انہوں نے لکھا کہ اس اسٹوڈنٹ کا چلان فارم آپ دوبارہ نکال دیں اور اس کی ڈیڈ لائن کو آگے ایکسٹینڈ کر دیں. تو وہ جو اپلیکیشن تھی, اپلیکیشن کیا تھی, ایک مخصوص طریقے سے وہ پورا کام کیا گیا تھا, وہ مخصوص طریقے سے ایک پروسیس کو فالو کیا گیا تھا. پولیٹیکل نیوٹرلٹی کیا ہے کہ آپ پولیٹیکلی نیوٹرل رہ کے کام کر رہے ہوتے ہو. اگر آپ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن میں کام بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں کام کریں, پولیٹیکل نیوٹرلٹی کا مطلب ہے کہ سیاسی طور پہ اپنی جو سیاست ہے, آپ کسی جو آپ کی سیاسی آپ کی پسند ناپسند ہے اس کو بالکل پیچھے رکھ کے آپ ایک بیوروکریٹک ماڈل میں کام کر رہے ہوتے, ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہو. آپ وہاں پہ سیاست نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کہ کسی کو زیادہ آپ نے فیور کر لیا, کسی کو آپ نے زیادہ پیسے دے دیے, فنڈ دے دیے, فیور کر دی, اس کو ریلیکسیشن دے دی, یا آپ پولیٹیکلی کسی کو سپورٹ کر رہے ہو. ایسا پاسبل بیوروکریٹک ماڈل میں نہیں ہوتا. گائیڈنس بائی پاسٹ ایکسپیرینسز کیا ہے, اب پاسٹ ایکسپیرینسز سے گائیڈنس ہے. آپ کا ابھی ایڈمیشن ہوا, ٹھیک ہے, اب اس ایڈمیشن کے معاملے میں مجھے کیا کیا ڈفرینٹ چیزیں فیس کرنی پڑی. بچوں کے ایڈمیشن کے ایشو تھے, ان کے فیس کا ایشو تھا, کچھ بچوں کی اوور ایج کا ایشو تھا, کچھ بچوں کے ڈاکیومنٹس کا ایشو تھا, کچھ کے ریزلٹ نہیں آئے تھے, ان کو ریزلٹ کارڈ نہیں ملا تھا. تو یہ ڈفرینٹ ایشوز تھے, ٹھیک ہے. اب یہ پاسٹ ہو گیا, میں نے ان چیزوں سے سیکھا, مجھے ان چیزوں سے پتا چلا. اب جب نیکسٹ بی ایس آئیں گے, اسٹوڈنٹس آئیں گے, تو میں کیا کروں گی کہ میں پچھلا جیسے بھی جو معاملات ہم نے ڈیل کیے تھے ان معاملات سے ہم سیکھیں گے. پاسٹ ایکسپیرینس, تو جو پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, پرانے جو آپ کے آپ نے فیصلے لیے ہوتے ہیں, آپ نے کام کیے ہوتے ہیں, ان کی بنا پہ آپ پھر اپنے پریزنٹ جو فیصلے ہوتے ہیں